بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت شیخ حافظ حاجی حسن المعروف سخی سلطان منگو پیر کی مزار کراچی تشریف لائے ہیں، تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہے، آئیں چلتے ہیں۔ یہ جناب مگرمچھ ہیں منگو پیر کے، نہیں دو تین مگرمچھ اور کچھ یہ پانی کے اندر بھی موجود ہیں، کچھ دھوپ سیک رہے ہیں۔ تو ادھر ویس تو نہیں آیا، ان کے بارے میں ذرا پتہ کریں گے کہ ان کے گادی نشین سے کہ یہ ان کی کیا ہسٹری ہے، کہ ایک بزرگ کی درگاہ ہے، مگرمچھوں کا کیا کام۔ یہ جناب پانی ہے، اس پانی میں بھی آپ کو یہ مگرمچھ نظر آ رہے ہیں، یہ سستا رہے ہیں۔ یہ منگو پیر بابا کے جناب جو ہیں مگرمچھ ہیں، یہ آپ دیکھیں۔ یہ جناب آپ دیکھیں میری بیک سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ تمام کے تمام منگو پیر کے مگرمچھ ہیں۔ تو اس ہسٹری کے بارے میں ابھی پتہ کرنا پڑے گا کہ آیا ایک بزرگ کی درگاہ پہ ان مگرمچھوں کا کیا کام اور اس کی کیا ہسٹری ہے۔ تو یہ ان کے گادی نشین سے پوچھیں۔ یہ ادھر بھی دیکھیں، پانی میں بھی یہ اس طرف، یہ پانی میں دیکھیں، یہ سستارے ہیں، میں نے تھوڑا پہلے بھی کلپ لے کر دکھایا آپ کو۔ یہ اس طرف دیکھیں، یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے سائڈ پہ، یہ دیکھیں، یہ پانی میں سستارے ہیں، یہ پانی کے اندر ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تیر رہا ہے، تیرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ یہاں پہ بھی موجود ہیں کثیر تعداد میں یہ مگرمچھ ہیں، لیکن ایک یہ تیرتا ہوا اوپر آ رہا ہے آپ کے سامنے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس ہسٹری کے بارے میں کچھ پتہ کرنا پڑے گا کہ ان مگرمچھوں کا واسطہ کیا ہے اس بزرگ کی درگاہ میں۔ یہ جو مگرمچھ ہیں یہ بابا کی جوؤں سے منسوب ہیں۔ یہ بابا فرید جب یہاں آئے تھے نا چھلا کاٹنے، ہاں، تو بابا منگو پیر بھی یہیں پہ تھے، اچھا تو بابا منگو پیر کو یہ اپنی نشانی دیتے تھے، اچھا، یہ نشانی ہے۔ نشانی ہوتی۔ لیکن یہاں پہ متضاد چیزیں مل رہی ہیں نیچے، جو میں نے دو تین بندوں سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ بابا کی جوؤں ہیں۔ بابا کے جوئیں تھے، کوئی جواں بولتا ہے، کوئی مگرمچھ بولتا ہے، وہ ہر آدمی کا اپنا ہے۔ اچھا اچھا، ٹھیک۔ لیکن اصولاً یہ ہے جوئیں۔ آپ کتنے عرصے سے یہاں رہ رہے ہیں؟ ہم لوگ تو ساتھ پوچھتے ہی ختم ہوئے۔ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک۔ یہ بھی مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے جیسے میں چھوٹا آیا تھا تو مجھے بھی یہاں پہ یہی بتایا گیا تھا کہ آج سے تقریباً ہوگا کوئی 30-40 سال پہلے کی بات ہے، مجھے بھی یہی بتایا گیا تھا کہ یہ بابا کی جوئیں ہیں۔ تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ صدیاں پرانے گردی پرانے جوئے بھی بولتے ہیں تو مگرمچھ بھی بولتے ہیں۔ پہلے 7-8 بج گئے، ابھی پہنچا 250 ہے، 250 ہے، 250 قریب ہے۔ کسی انسان کو تو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں۔ نہیں، جس طرح میں جانور ہے، اندر جائے گا تو وہ نقصان ہو جائے گا، کوئی کوئی بچہ بھی جانور ہو آپ اس کو چھیڑو گے تو آپ ٹھیک۔ باقی نہیں بولتے۔ اچھا، یہ یہاں پر حضرت حافظ حاجی حسن المعروف سخی سلطان منگو پیر رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ بریف ہسٹری لکھی ہے۔ جو ان کا شجرہ نسب کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا اسم گرامی حسن اور ایک روایت کے مطابق کمال الدین ہے، آپ عربی نسل ہیں، اور آپ کا سلطنہ نسب امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ والد کی طرف سے حسینی اور والدہ کی طرف سے حسنی سادات ہیں۔ آپ 13ویں صدی عیسوی میں حجاز مقدس سے ہندوستان تشریف لائے۔ یہ زمانہ تاتاریوں کے فتنے کا تھا، آپ بھی ان کے خلاف جہاد میں شریک ہوئے۔ اس کے بعد حج کے لیے تشریف لے گئے۔ اسی دوران مدینہ منورہ میں آپ کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت ہوئی۔ بارگاہ رسالت میں آپ کا اجودن میں مقیم حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ سے ملنے کی ہدایت فرمائی۔ چنانچہ آپ حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کا سلسلہ ارادت سے منسلک ہو گئے اور کچھ عرصے بعد خلافت سے نوازے گئے۔ آپ بحکم مرشد موجودہ مقام یعنی منگو پیر تشریف لے آئے، عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ یہ جگہ اس وقت غیر آباد تھی، کہا جاتا ہے پرانے زمانے میں ہندوؤں کا یہ متبرک مقام تھا اور ابتدائے زمانہ سے یہ جگہ اکثر آباد ویران ہوتی رہی۔ حضرت منگو پیر کی شہرت اطراف میں پھیلی تو یہ جگہ مربع خلائق ہو گئی۔ کہا جاتا ہے اس جگہ پر اہم اثر چند اہل اللہ یعنی حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت لال شہباز قلندر اور جلال الدین
بخاری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لایا کرتے تھے۔ آپ کے مزار سے قریب تالاب میں جو مگرمچھ پائے جاتے ہیں ان کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ آپ کی کرامات کے مظہر ہیں۔ ان کے سردار کا نام مور ہے۔ جب ایک مور مرتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ یہ جگہ مگرمچھ ایک اجتماعی نظام سے منسلک نظر آتے ہیں۔ اس نظم و ضبط کو دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے کہ منگو پیر کا مقام اور یہاں کے مگرمچھ غیر مسلم صاحبان علم و فن کی توجہات کا بھی مراکز رہے ہیں۔ ایک عرض پیما ٹی جی کارلس نے 1838 میں اس جگہ کا جغرافیائی مطالعہ کیا اور 19ویں صدی میں ایک ہی ایسٹک نامی سیاح یہاں کے مگرمچھوں کی طلسماتی طرز زندگی کا ذکر سن کر یہاں خود آیا اور اپنا مشاہدہ اپنی کتاب میں رقم کیا۔ حضرت منگو پیر کی یہ درگاہ مقام عجائبات دعا ہے۔ عقیدت مندوں اور حاجت مندوں کا یہاں تانتا بندھا رہتا ہے۔ 8 ذی الحج کو آپ کا سالانہ عرس ہوتا ہے۔ آپ کے خلفاء میں صرف حضرت خاکی شاہ بخاری کا نام ملتا ہے جو حضرت کے احاطے میں مدفون ہے۔ حضرت صاحب درگاہ کی طرف سے زائرین کی سہولت کے لیے پچھلے چند سالوں سے یہاں کافی تعمیراتی کام ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک بریف ہسٹری جو ہے یہاں پر لکھی ہوئی ہے کہ ان کی مطلب جس طرح ایک بریف ہسٹری یہاں بابا جی کی جوئیں کہا جاتا ہے۔ بچپن میں مطلب آپ سن کر گئے تھے یہ؟ جی آج سے 40 ہم سنتے ہی آئے ہیں۔ اچھا یہ بابا 45 سال پہلے آیا تو صرف ایک جوڑا تھا یہ، اچھا 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 اب تو ماشاء اللہ اور اب تو ماشاء اللہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں اب تو۔ اتنے ہو گئے، میں خود 45 سال کے بعد آیا ہوں۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہاں وہ تو یہ ناظرین دیکھیں کہ یہاں پہ یہ بھی ایک ویو عام لوگوں کا مل رہا ہے کہ یہ بابا کی جوئیں ہیں۔ اور یہی چیز میں آخر میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں بھی جب چھوٹا تھا یہاں آیا تھا تو یہ منسوب کی گئی تھی کہ یہ اس بزرگ کی جوئیں تھیں جن کو جو ہے انہوں نے اس پانی میں پھینکا تو ان سے پھر یہ مگرمچھ بن گئے۔ لیکن وہ جو ہسٹری جو ادھر لگی ہوئی تھی تو وہ بھی ایک الگ جگہ پہ ہے کہ یہ کس طریقے سے ہے اور کہاں پر ہے۔ یہ ان کی حضرت منگو پیر حاجی سلطان قطب نور اللہ کی یہاں پر یہ زیارت ہے۔ یہ ان کا جس سے قبر جو ہے ان کی یہ ہے۔ یہاں اندر سے آپ کو یہ جگہ دکھا دیا میں نے۔ اس سے پہلے میں ذرا وہ وہاں پر مگرمچھوں کی بنا چکا تھا تو اس ٹائم مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ کیا یہاں پہ ابھی جو میں نے آپ کو ہسٹری بتائی تو یہ ہسٹری ہے مگرمچھوں کی جو اس پہ یہاں پہ تحریری طور پہ کنندہ ہے اس پہ۔ یہ دیکھیں آپ چھوٹا سا ایک جب آپ مگرمچھوں کی طرف جاتے ہیں یہ چھوٹا سا ایک بازار یہاں پہ بنا ہوا ہے بازار کے یہ مزار کے احاطے میں۔ اچھا یہ چلا گاہ ہے منگو پیر بابا کی۔ اچھا یہاں پر جو چشمہ ان کا جو ہے اس چشمے سے اگر جو نہاتا ہے وہ ان بیماریوں سے نجات پاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ چونکہ پہلے آبادی نہیں تھی، لوگوں نے یہاں پہ اپنا بورنگ لگایا۔ کراچی میں جیسے پانی کی قلت ہے تو بقول اس بزرگ کے جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ 2000 گھر بننے کے بعد یہاں پر جو ہے ان بڑا جو ہے نا اس کا مسئلہ رہا یہ پانی کا، تو لہٰذا یہ جو ہے اوقاف کے انڈر ہے اور رند کانٹریکٹر اس کو چلا رہا ہے۔ تو اس جو ہے فی بندہ 50 روپے یہاں لیے جاتے ہیں۔ پہلے یہ نہیں تھا، لیکن پہلے کیونکہ آبادی بھی نہیں تھی تو آج سے 30 35 40 سال پہلے، اور یہاں پہ بورنگ بھی نہیں ہوئے تھے، تو یہ بزرگوں نے یہ بتایا کہ یہاں پہ اس وجہ سے اب گورنمنٹ نے جو ہے نا رند کانٹریکٹر کو ٹھیکہ دے دیا ہے۔ یہ تمام کے تمام چشمے تھے؟ جی صاحب یہ چشمے تھے، اور آپ کو آگے بھی دکھاتا ہوں، آگے بھی ہے جہاں سے ہم لوگ گھروں کے لیے پانی پینے کے لیے بھر کے لے جاتے تھے اپنے گھروں میں، اور اسی پانی کو پی کے اللہ پاک نے ہمیں پالا ہے اور آج دن تک یہی پانی پی رہے ہیں۔ لیکن یہ اب ٹکٹ اس وجہ سے لگا ہے کہ یہ گھر 2000 ہو گئے ہیں، لوگوں نے بورنگ لگا لی ہے اس وجہ سے؟ بورنگ لگائی اور دوسرا کہ یہ بنا کے دی ہے۔
ये अच्छा। बना के दिया है औकाफ वालों ने, अच्छा। इसीलिए ये अपना जो ये हर महीने के अंदर लेते हैं। अब ये मुझे नहीं मालूम कितना ले रहे हैं कितना नहीं, मगर ये हर महीने में ले रहे हैं। ज़रा मैं आपको और भी दिखा देता हूँ ज़रा। तो ये फ़ी बंदा जो है ये 50 रुपये ले रहे हैं। 50 रुपये लेते हैं। अब ऐसे होते हैं गरीब लोग जो जिनके पास नहीं होता, हम बोलते हैं परवाह नहीं है, जाओ ना लो। ये देखें, ये चश्मे थे, अच्छा, ये सारे चश्मे थे, सूख गए। ठीक ठीक, ये कुदरती। कुदरती। ये किस लिए सूख गए? सिर्फ इसके लिए सूख गए कि ये 2000 घर बन गए और पीछे एडिन खुल गए, हाँ है, इसीलिए वाटर हैंड। हाँ, एडिन खुल गए। इसी के लिए करके ये पानी जो ये बिल्कुल नीचे चले गया। पहले पानी था 4 फीट के ऊपर पानी आता था, अब पानी हो गया 85 फीट पे नीचे। एक चश्मा और भी है, तीसरा मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि ये आज से तकरीबन नहीं तो नहीं, इसको भी 4-5 साल हो रहे हैं, ये बंद पड़ा हुआ है। ये चश्मा है, अच्छा अच्छा ये चश्मा ये नहाने की जगह थी। अच्छा 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 थोड़ा करीब से तस्वीर ले लो। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये भी चश्मा है, ये भी चश्मा है साहब, सूख गया। सूख गया। ऐसा है, ठीक है। बस अब यहाँ पर खारिश, हाँ, चंबल, दाना कोई भी निकलते हैं, इससे आके नहाते हैं। अल्लाह पाक इन लोगों को शफा दे देता है। यहाँ पर शफा देने वाला मेरा रब है। हम लोग इसकी खिदमत करते हैं, सारा दिन बैठे रहते हैं। जो हमारे से होता है हम अपने भाइयों के लिए, यहाँ पर माँ है, बहन है, बाप है, बच्चे हैं, भाई हैं, आते हैं, नहाते हैं। अल्लाह पाक इनको शफा देता है। ये हमारे लिए दुआएं करते हैं यहाँ पर, और अल्लाह पाक ने हमें ये नेमत दी है कि हम लोग यहाँ पर खिदमत के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है। हम लोग इनकी खिदमतें कर रहे हैं। अच्छा, ये जो चाचा ने बताया अभी कि जिस तरह वो 2000 लोग जो है यहाँ पर बैठे हैं, तो अब ये डिटेल बताते हैं कि ये किस तरीके से पानी है। जी चाचा। ये जो है इन लोगों ने यहाँ पर पहले पानी ये लोग नल से आता था, अब नल वाला पानी बंद हो गया है। अब जो ये लोगों ने पहाड़ से जहाँ से नीचे से पानी आता है, इन लोगों ने बोरिंगें कर दी है। अब बोरिंग करने के बाद जो है ये लोग वहाँ से पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि पानी यहाँ पर जो है हमारे पास बिल्कुल कम आना शुरू हो गया है। अब ये मेरे पास चश्मा बना हुआ है, ये चश्मा गया है 80 फीट 85 फीट नीचे। अब इसके अंदर पानी आके चश्मे पे जमा हो जाता है, जब फिर हम निकाल के अपने बहन भाइयों को इस पानियों से नहलाते हैं। ये मग्गे वगैरह ये लोटे रखे हैं। अच्छा, ये गवर्नमेंट ने बना कर दिया है आपको यानी? अच्छा अच्छा, सूबाई ज़िलाई गवर्नमेंट ने बना के दिया है। वो अपना टैक्स आती है हर महीने में हमारे को लेके जाते हैं। बस ठीक है, ठीक है, ठीक हम है। लोग इनकी खिदमत करते हैं। जी नाज़रीन, ये जो है PS 121 डिस्ट्रिक्ट वेस्ट कराची की यूसी है, और हमारे साथ जो है इस जो है क्या कहते हैं मंगोपीर बादशाह की जो यहाँ पर चिल्ला गाह है, वहाँ के जो चश्मे के जो सरबराह हैं, जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर हैं वो हैं, और वो अब जो है ना अपने तासुरात का इजहार करें। जी सर, बताइएगा कि क्या नाम है आपका सर? सर मेरा नाम महरोज़ रिंद है। अच्छा। तकरीबन 30 से 35 साल हो गए ये मंगोपीर गरम चश्मे का कॉन्ट्रैक्ट हम संभालते हुए आ रहे हैं। पहले थे मेरे वालिद साहब मरूम, अभी उनका इंतकाल हो गया, 10 से 12 साल हो गए। माशाल्लाह इधर आते हैं, मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए आते हैं, जिस तरह खारिश हो, दाने हो, जिस्म के अंदर जितनी बीमारियाँ हैं, ख़ास तौर पे फालिज के लिए यहाँ पर आते हैं लोग। और हम यहाँ पर बैठे रहते हैं, हम लोग देखते रहते हैं। एक खातून आई, बूढ़ी अम्मा, उनको फालिज हुआ था और वो अपने पैरों से चल नहीं सकती थी, क्योंकि यहाँ पर लोग आते हैं, हम लोग उनको कहते हैं 2 से 3 दफ़ा नहाना पड़ता है। और आप यकीन करें अल्लाह के ऊपर, वो खातून आई, एक दफ़ा नहाया, दूसरे दफ़ा नहाया, तीसरे दफ़ा वो खातून माशाल्लाह ऐसे चलते हुए गई है हमारे सामने से। बस अल्लाह पाक ने बहुत शफा इस पानी में रखा है। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, नहाते हैं। आप लोग से भी मैं कहता हूँ आए, अल्लाह ने बहुत शफा रखा है इस पानी में, मंगोपीर के गरम चश्मे के। ठीक है, थैंक यू सर। नाज़रीन इकराम, जिस तरह पाकिस्तान को कुदरती वसाइल से अल्लाह ताला ने माला माल रखा है, इस तरह अल्लाह के औलिया कराम से भी पाकिस्तान को माला माल रखा गया है। जिस मरज़ का इलाज ना हो, उस मरज़ के लिए भी अल्लाह ताला ने ऐसी बहुत सी जगहें रखी हैं जहाँ से लोगों को शफा याबी हासिल होती है। हर सवाल का जिस तरह जवाब नहीं होता, इस तरह हर इलाज के लिए डॉक्टर ज़रूरी नहीं होता। तो ये एक आपके सामने एक अमली नमूना आप देख रहे हैं कि ये कराची जैसे शहर में इतनी बड़ी नेमत अल्लाह की तरफ से अता की गई है। तो अगर किसी को तकलीफ़ हो तो ये एड्रेस है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, PS 121 डिस्ट्रिक्ट वेस्ट कराची, यहाँ वो आ सकता है।